اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ السلام بکثرت الصمت تکون الحیبہ۔ آپ تمام عزیزوں کا، دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے توقع سے بڑھ کر حوصلہ دیا اور آپ سب کی طرف سے حوصلے بہت ملے اور مطالبہ بھی ہوا کہ چند موضوعات پر گفتگو کریں، خصوصاً خاموشی کے اوپر گفتگو کرنے کا ڈیمانڈ ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ خاموشی کے اوپر، خاموشی کے فائدے کے اوپر گفتگو کریں۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی موضوع پہ گفتگو کروں۔ قبل اس کے کہ موضوع پر گفتگو کروں، چند باتیں، چند رائز کے سامنے پیش کروں کہ دیکھیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں شیرینی ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں چاشنی ہے، ان کے فرامین بہت خوبصورت اور دلکش ہے۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے حدیث منسوب ہے، امام فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے حسن کا، ہمارے کلام کی شیرینی کا، ہمارے کلام کی خوبصورتی کا علم ہو جاتا تو وہ لوگ ہماری پیروی کرتے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ذمہ داران کامیاب نہ ہوئے کہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین کی بلندی کو، ان کی شیرینی کو اسی انداز میں نہ پہنچا سکے، پہنچانے میں وہ کامیاب نہ رہے۔ اس وجہ سے ائمہ علیہ السلام کی طرف لوگوں کی رغبت اتنا نہ ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا، ورنہ خود ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام کے حسن کا، ہمارے کلام کی چاشنی کا اور ہمارے کلام کے اندر جو موتیاں ہیں اس کا اگر انسان کو پتہ چل جاتا تو انسان ہماری پیروی کرتا۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا لامراء الکلام، ہم اقلیم سخن کے فرمان روا ہیں، یعنی ہم اہل بیت اقلیم سخن کے فرمان روا ہیں، یعنی ہمیں کلام پر اتنا دسترس حاصل ہے جیسے ایک تجربہ کار بادشاہ کو، فرمان روا کو اپنی سلطنت پر دسترس اور مہارت حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے اندر جو کہ امام علی علیہ السلام کے فرامین اور ان کے خطبات اور ان کے مکتوبات کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے اندر آپ مولا علی علیہ السلام کے فرامین کی دلکشی، بلاغت اور اس کے اندر تعلیمات کی فراوانی کو آپ دیکھتے ہیں، آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو آپ باقی جو کتابیں ہیں، غرر الحکم، اصول کافی، بحار الانوار، باقی کتب اربعہ کی جو 3 کتابیں ہیں، الاستبصار، ان کے اندر جو حسن معاشرت کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے اندر جو ائمہ علیہ السلام کے فرامین بیان ہوئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، صرف نہج البلاغہ کا انسان اگر مطالعہ کریں، اس کا دیکھیں تو اس میں کتنی جو ہے بلندی ہے، تعلیمات کے اندر، گفتگو کے اندر کتنی شیرینی ہے اور گفتگو کے اندر کتنی سلاست ہے، کتنی روانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کے فرامین کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، تب جا کر ہم لطف محسوس کریں گے اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں گے۔ لہٰذا ایک برادر کے مطالبے کے حساب سے انہوں نے یہ تقاضا کیا ہے کہ خاموشی کے فائدے کے اوپر گفتگو کریں، تو چونکہ تمہید لمبی ہو گئی ہے اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں چند جو ہے اس کے فائدے، خاموشی کے فائدے بیان کروں، چونکہ خاموشی کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر وہ سب بیان کروں تو وقت بھی زیادہ لگے گا اور کلپ میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اتنا جو ہے گفتگو کیا جائے۔ تو لہٰذا خاموشی کے مختصر فائدے، چند مختصر فائدے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ خاموشی
اس سے انسان کی جو فکر ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، انسان کی فکر پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب انسان کی فکر پختہ ہو جائے تو اس سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ انسان کی فکر جب پختہ ہو جائے تو اس سے انسان کا جو کلام ہے، انسان کی جو گفتگو ہے، اس میں سلاست آ جاتی ہے، اس میں پختگی آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے چونکہ جو بات انسان نے کرنی ہوتی ہے، جو گفتگو انسان نے کرنا ہوتا ہے، وہ فکر کے حساب سے اس نے کرنی ہے، تو لہٰذا جتنا انسان کا جو فکر ہے وہ مضبوط ہوگا، اتنا جو ہے اس کا کلام مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا۔ اور اب کلام جب انسان کا پختہ ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان تبلیغ کر سکے گا، چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تبلیغ انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر فرمایا کہ انسان کو ہم نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس کی طرف سے وہ خلیفہ ہے اس کے فرامین کو پہنچائے، اس کے مقاصد کو پہنچائے، اس کے اہداف تک لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کرے۔ تو اس کے لیے تبلیغ ایک بڑا ذریعہ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا جب انسان تفکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اس کا غور و فکر، اس کی فکر پختہ ہو جائے گی، تو اس سے اس کے کلام میں مضبوطی آ جائے گی، اس کا کلام پختہ ہو جائے گا۔ جب اس کا کلام پختہ ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے تبلیغ جو ہے اس کی مؤثر رہے گی۔ جب تبلیغ مؤثر رہے گی تو خلیفہ الہی ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ صحیح طرح سے انسان ادا کر سکے گا۔ اسی لیے تفکر الساعہ خیر من قیام لیلۃ کہا ہے روایت کے اندر۔ ایک روایت میرے سامنے موجود ہے، عن الحسن الشیخ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام من تفکر الساعة خیر من قیام لیلۃ۔ حسن سیقل نامی راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، آیا مولا، یہ صحیح ہے کہ ایک ساعت کا تفکر کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے؟ قال نعم، اس وقت مولا نے فرمایا جی ہاں۔ وقال رسول اللہ، اور مولا نے آگے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کیا، اس کو نقل کیا، فرمایا تفکر الساعة خیر من قیام لیلۃ۔ ایک ساعت کا تفکر ایک رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اب آگے راوی نے جو ہے تفکر کا طریقہ، کیسے انسان تفکر کرے، ٹھیک ہے، تفکر اتنا عظیم ہے، اتنا بہتر ہے، تو پھر تفکر کیسے کیا جائے، یہ سوال کیا۔ قلت، راوی کہتا ہے، حسن سیقل کہتا ہے کہ کیف یتفکر، مولا کیسے تفکر کیا جائے؟ اس وقت مولا نے فرمایا قال یمر بالخریبۃ وبالدار فیتفکر فیقول این ساکنوک و این بانوک ما لک لا تتکلمین۔ گزرو بالخریبۃ، خرابہ جگہوں سے، کھنڈرات سے، وبالدار، ویران گھروں سے، وہاں سے گزرو، فیتفکر، پھر فکر کرو، پھر تفکر کرو، پھر سوچو، پھر غور کرو۔ پھر آگے مولا نے فرمایا این ساکنوک، کہاں ہے اس کے رہنے والے، و این بانوک، کہاں ہے ان گھروں کو تعمیر کرنے والے، ما لک لا تتکلمین، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو بات نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، ہم بولو تو صحیح، بولو۔ یعنی ایک زبان حال مولا علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جہاں انسان کو تفکر کا طریقہ آیا، انسان نے کس زاویے سے تفکر کرنا ہے اس زاویے کا پتہ چلا، وہاں انسان کو اس چیز کا بھی پتہ چلا کہ انسان کے تفکر کا جو منتہا ہے یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے وہ گزرگاہ ہے، یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اس دنیا سے انسان نے جانا ہے۔ اور اس کا جب انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے انسان نے گزرنا ہے اور یہ دنیا گزرگاہ ہے، تو اس سے انسان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے، انسان دنیا کے مصائب اور آلام کے سامنے پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جو ہے پہاڑ سے مضبوط ہوتا ہے، جبکہ کافر تنکے سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ چونکہ مومن کے پاس دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، دو بڑی چیزیں، روایت اور قرآن اور روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو بڑی چیزیں مومن کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ ایک چیز اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھنے سے انسان ایک ایسی طاقت سے متصل ہو جاتا ہے جو سرچشمہ طاقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے متصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر
وہ ایک مضبوط انسان ہو جاتا ہے اور اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جس سے انسان طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ جس سے انسان میں طاقت اور مضبوطی آ جاتی ہے، وہ روز آخرت پر ایمان ہے۔ جب انسان روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور دنیا کو فانی سمجھتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کے آلام اور دنیا کی مصیبتیں وہ اس کے لیے ہیچ ہے، اس لیے انسان کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کس زاویے سے فکر کرے اور فکر کا منتہا کیا ہونا چاہیے۔ تو زاویہ فکر یہ ہو کہ انسان اس دنیا کو گزارگاہ سمجھے، اس دنیا کو فانی سمجھے، اور منتہا یہ ہو، فکر کا منتہا، تفکر کا منتہا یہ ہو کہ انسان نے اس دنیا سے جانا ہے اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ دنیا نہیں رہے گی۔ اور تفکر اور خاموشی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اطمینان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عدم اطمینان، مطمئن نہ ہونا، مضطرب ہونا، اس سے انسان کی جو شخصیت ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی متاثر ہو جاتی ہے، وہ جاتی رہتی ہے۔ لہٰذا انسان کی شخصیت میں اضافہ، اس کی پرسنالٹی کو خوبصورت اور مضبوط بنانے کے لیے، دلکش بنانے کے لیے، دلچسپ بنانے کے لیے، دل فریب بنانے کے لیے اس کے اندر اطمینان کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا خاموشی سے انسان کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان مشکلات میں ہو، ایک انسان مشکل میں ہے، پھر بھی اگر انسان خاموش ہو تو اس سے اطمینان ٹپکتا ہے، اطمینان نظر آتا ہے، دوسرے دیکھنے والے اس کو مطمئن جو ہے سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے خاموشی سے انسان کے اطمینان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اطمینان میں اضافہ ہونے سے انسان کی شخصیت جو ہے خوبصورت ہو جاتی ہے، انسان کی پرسنالٹی میں مضبوطی آ جاتی ہے، دلکشی آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو آخری پوائنٹ ہے، چونکہ گفتگو لمبی ہو گئی ہے اس لیے اسی پر گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اسی پوائنٹ پر۔ خاموشی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے رعب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بکثرت الصمت تکون الہیبہ۔ کثرت صمت یعنی زیادہ خاموشی سے انسان کی ہیبت میں اضافہ ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔